أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نفس نفس پہ رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا صحنے چمن کو
اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربیع الاول کا یہ مہینہ ہے، آج یہاں کے لحاظ سے ربیع الاول کی 13 تاریخ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ربیع یہ بہار کا معنی دیتا ہے۔ پتہ چلتا ہے اس مہینے میں بہار آئی، اور ایسی بہار آئی کہ آج تک یہ مہینہ ربیع الاول کہلاتا ہے۔ ہمارا ارادہ یہ ہے آج کے بیان میں چند باتیں ہم اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند باتیں اپنی بساط تک عرض کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ہماری طرف سے نذرانہ عقیدت ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ کوئی ایسی باتیں ہم نہیں بتا پائیں گے جو آپ پہلے نہ جانے ہوں، نہ سنے ہوں۔ لیکن کچھ کہنے، کچھ سنانے، کچھ سننے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ آقا کے غلاموں میں ہمارا نام آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے بعض علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی تھی خریدنے کے لیے، تو انمول چیزیں لائی گئیں حضرت کو خریدنے کے لیے۔ تو جہاں امیر لوگ انمول اشیاء لے کر آئے، وہاں ایک بوڑھی بھی کھڑی نظر آئی جس کے ہاتھوں میں کوئی قیمتی شے نہیں تھی، بس ایک عام سی شے تھی۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ بھائی یہاں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے انمول چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، اور آپ جو چیز لے کے کھڑی ہیں اس کی کیا قیمت ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ مائی کا جواب یہ تھا کہ بھلے نہ ہو، یوسف کے خریداروں میں نام تو ہوگا علیہ السلام۔ اس لیے ہم آپ کے سامنے کوئی ایسی چیزیں بیان نہیں کرنے جا رہے جو آپ نے پہلے نہ سنی، لیکن اللہ کریں کہ آقا کے غلاموں میں ہمارا نام تو ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔
علماء یوں لکھتے ہیں ربیع الاول کے حوالے سے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا جو دن تھا، تاریخ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ کون سی تھی، اس میں علماء کے کئی اقوال ہیں۔ بعض فرماتے ہیں 8 ربیع الاول، بعض فرماتے ہیں کہ 9 ربیع الاول، بعض فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول، اور غالباً بعض نے کچھ اور بھی لکھا ہے۔ لیکن مورخ اسلام مولانا ضیاء الرحمن فاروقی مرحوم نے فرمایا کہ محققین کی نے جو فیصلہ کیا ہے کئی کتابوں کا حضرت نے ذکر فرمایا، ان میں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم کتاب پہلے نمبر پر حضرت نے ذکر فرمائی کہ ان محققین علماء کے نزدیک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن تاریخ تھی 9 ربیع الاول۔ کچھ حضرات اس طرف بھی گئے ہیں کہ 12، وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو بھی 12، اور پیدائش کی تاریخ بھی 12، اور مہینہ ربیع الاول۔ لیکن مورخ اسلام نے فرمایا کہ یہ اقوال بھی آ رہے تھے چلے ہوئے، لیکن محققین نے بڑی تحقیق کے بعد یہ چیز پیش فرمائی، تو اب اس چیز کو ماننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ربیع الاول کی 9 تاریخ کو اور وفات ہوئی 12۔ اس پر ایک مصر کے عالم کا بھی حوالہ موجود ہے، وہ حوالہ لگ بھگ آج سے 200 سال پہلے کا ہے، کہ انہوں نے باقاعدہ کیلنڈر کی تحقیق سے پیش کر کے ثابت کیا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 9 کو پیدا ہوئے تھے۔ بہرحال یہ اختلاف آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن ایک بات ذہن میں آپ بٹھا لیں کہ ہمارے اکابر نے بڑی ایک عجیب انمول بات بیان فرمائی کہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ انبیاء کے جنم دن نہیں مناتے، وہ انبیاء کے فرامین پر عمل کرتے ہیں۔ ہم باقی باتیں اپنے موقع پر کریں گے جب آئے گا موقع انشاءاللہ۔ میں چند باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے۔ دھیان سے غور سے سنیں۔ انبیاء علیہم السلام کا پاک سلسلہ چلا اس دنیا میں۔ حضرت آدم علیہ السلام انبیاء علیہم السلام کے پاک سلسلے کی پہلی پاک کڑی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پاک سلسلہ آ کر ختم ہو گیا۔ حضور علیہ السلام اس دھرتی پر خدا کے آخری رسول ہیں، بلکہ قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر ستاروں پر بھی خدا کی کوئی مخلوق رہتی ہے تو اب ان کے لیے بھی تا قیامت نبی صرف محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ چلتا ہے کہ اب یہ پاک سلسلہ ختم ہو گیا، اب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خدا کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ آنا صرف حضرت عیسیٰ بن مریم نے ہے علیہ السلام، لیکن وہ حضور سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، حضور کے بعد۔ ہم چند باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پڑھنا چاہتے ہیں، وہ آپ نے پہلے سے سن رکھی ہیں، یاد بھی ہوں گی آپ میں سے کئی حضرات کو، چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا نذرانہ عقیدت حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں پیش ہو جائے۔ سنیے،
اللہ تعالی، علماء نے لکھا ہے، اللہ تعالی اپنے رسولوں کو کتاب بخشتے ہیں، شریعت دیتے ہیں۔ مثلا آپ نے سنا ہوگا اور آپ جانتے بھی ہوں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے رسول تھے نا؟ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات بخشی۔ حضرت داؤد علیہ السلام خدا کے رسول تھے، خدا کے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور بخشی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے رسول، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل بخشی، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ کو قرآن بخشا۔ یہ عقیدہ ہے نا؟ اچھا، ایک چیز اور بھی سنتے چلے جائیں، ضمن میں یاد آئی ہے، عقیدے سے جڑی ہوئی ہے، وہ ذہن میں بٹھا لیں۔ مناظر اسلام استاذ العلماء مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک انبیاء کا ایسا سلسلہ ہے کہ ان کو خدا کا نبی مان لو بات بن جائے گی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعزاز ہے، حضرت محمد الرسول اللہ کو فقط نبی ماننے سے بات نہیں بنے گی جب تک آخری نبی نہیں مانو گے۔ یہ بات ذہن میں اور گرے میں لگا لو۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ اس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ خیر بہرحال یہ اپنے موقع پر تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بخشا۔ اب آئیے، ہمارا ارادہ یہ ہے، ہم چند باتیں پڑھیں گے، عنوان ہوگا حضور کی شان از روئے قرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر جو قرآن اترا ہے اس کے 30 پارے ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ پہلے پارے میں ہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شان پڑھتے ہیں تو پہلے پارے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس طرح ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ پتہ چلتا ہے حضور کی شان یہ ہے کہ حضور سے، اب اس آیت کی ذرا ترجمانی استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب سے سنتے جائیں۔ سوال ہوا حضور سے دنیا کو کیا ملا؟ علامہ خالد محمود صاحب نے فرمایا حضور سے دنیا کو 3 چیزیں ملی، قرآن، سنت اور امت۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ آیت تینوں کو بیان کر رہی ہے، قرآن، سنت، امت۔ یہ تینوں حضور کی وراثت ہے۔ سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، اور اسی آیت کی تفسیر میں علامہ خالد محمود صاحب نے عجیب بات سمجھائی ہے، فرمایا یہ پاک آیت سے پتہ چل رہا ہے، احادیث طیبہ سے پتہ چل رہا ہے، حضور کی نبوت بھی قیامت تک، قرآن بھی قیامت تک، حضور کے فرامین بھی قیامت تک، اور حضور کی یہ امت بھی قیامت تک۔ بس یہ ہے کہ ابھی آپ اور ہم ہیں، پہلے ہمارے باپ تھے، اس سے پہلے پردادا تھے، دادا تھے، اس سے پہلے اور پیچھے چلتے جاؤ، یہ ساری امت حضور کی ہی تھی۔ 14 صدیاں اب عبور کی، 15ویں میں چل رہے ہیں، ایک وقت آئے گا ہم نہیں ہوں گے، انشاءاللہ ہماری اولادیں ہوں گی، پھر آگے سلسلے چلیں گے۔ یہ آپ کے اور ہمارے افراد بدلیں گے، امت نہیں بدلے گی۔ کیوں؟ علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا، یاد رکھیے گا، موت افراد پر آیا کرتی ہے، امتوں پر نہیں۔ افراد مرتے ہیں، قومیں تو نہیں مرتی۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ پہلے پارے کی آیت ہے جو شان محمد الرسول اللہ کو بیان کرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے ذرا آگے چلیں، دوسرا پارہ کھولیں تو دوسرے پارے میں حضور کی شان اس طرح قرآن بیان کرتا ہے کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ شیخ العرب والعجم فرماتے ہیں اس آیت کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے چہرے کے جھکنے اور اٹھنے کے صدقے میں خدا نے کعبہ بدل دیا۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اچھا، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ یہ دوسرا پارہ ہے جو حضور کی شان کو اس طرح دنیا کے سامنے بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے ذرا تھوڑا آگے چلیے، تیسرا پارہ کھولتے ہیں تو تیسرے پارے میں شان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہ اس کا معنی سمجھیے، علماء نے لکھا ہے اس پاک آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اگر ہماری محبت چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي، ہمارے رسول کے نقش قدم پر آؤ۔ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے یہ مسئلہ اپنے ان جملوں سے سمجھایا ہے کہ یہ آیت بتاتی ہے، قرآن اور سنت بتاتے ہیں کہ اب قیامت تک نجات حضور کے نقش پا میں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کو یا نہیں آ رہی؟ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ حضور کی شان ہے جسے تیسرا پارہ بیان کرتا ہے۔ اس سے آگے چلیے، چوتھا پارہ کھولتے ہیں تو چوتھے پارے میں شان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قرآن بیان کرتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا والو یہ ہمارا احسان ہے تم پر کہ ہم نے تمہیں محمد دیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ چلتا ہے حضور آئے ہیں یہ خدا کا احسان ہے یا نہیں؟ اور اگلی بات بھی سنتے چلے جائیں، اگر کسی کو ایمان کا نور ملا یہ بھی خدا کا احسان ہے۔ اس لیے اگر کوئی بائی چوائس مسلمان ہوا ہے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اسی کے ساتھ میں استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب فرماتے ہیں جن کو اگر ماں باپ سے ایمان ملا، مانا یہ کہ ماں باپ مسلمان تھے، اولاد مسلمان ہو گئی، حضرت فرماتے ہیں اس پر بھی خدا کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اللہ نے تمہیں مسلمان کے گھر میں پیدا کر دین ایمان، دین اسلام اور ایمان نصیب کر دیا۔ خدا نہ کرے اگر آپ اور ہم کہیں غیروں کے گھر میں پیدا ہو جاتے، ایمان کی تلاش کے لیے جس محنت کی ضرورت پڑتی ہے کیا پتا آپ اور ہم اس کے لیے وقت ہی نہ نکال پاتے۔ گھر میں بیٹھے بٹھائے ایمان کا نور مل گیا، اس پر خدا کا شکر ادا کیا کرو۔ کریں گے یا نہیں؟ شکر بھی اور محنت بھی ہے یا نہیں؟ شکر تو کرنا ہے، پھر ساتھ میں محنت بھی چاہیے، ہے یا نہیں؟ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ یہ حضور کی وہ شان ہے جسے چوتھا پارہ بیان کرتا ہے۔ اس سے آگے چلیے، پانچواں پارہ کھولتے ہیں۔ پانچویں پارے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس طرح قرآن بیان کرتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم ہے میرے نبی جب تک یہ تجھے فیصل نہ مان لیں یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے رب کی قسم ہے یہ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک تجھے فیصل نہیں مانیں گے علیہ السلام۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ لیکن چلتے چلتے یہ بات بھی سنتے چلے جائیں جو مولانا بخاری نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، وہ ابھی ماشاءاللہ حیات ہیں۔ امام بخاری کی بات نہیں کر رہا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو آپ جانتے ہیں صدیاں ہو گئی اس دنیا سے چلے گئے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ مولانا بخاری اور ہیں ماشاءاللہ حیات ہیں، انہوں نے ایک بات لکھی ہے عقیدت ہونی چاہیے لیکن عقیدت وہی سجتی ہے جو عقیدے کے مطابق ہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ لگتا ہے بات سمجھ نہیں آئی، آگے چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا آگے سنیں، یہ
5वां पारा है जिसे अपना हमने पढ़ा, फला व रब्बिक ला युमिनून, ये आयत 5वें पारे की है, जो हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान समझाती है। इससे आगे चलें, हाँ, जब छठे पारा खोलते हैं तो छठे पारे में हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इस तरह हमारे सामने आती है। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्जिला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालतह वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। मेरे रसूल मेरे पैगामात मेरे बंदों तक पहुंचाते रहिए, उसके इवज में अगर कोई शख्स आपकी तरफ पत्थर फेंकेगा, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, आपकी हिफाजत हम खुद करेंगे। बात समझ आई या नहीं समझ में आई? पता चलता है अंबिया की हिफाजत करने वाले कौन ही हैं। आगे चलें, फरमाया या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्जिला इलैका मिर रब्बिक, ये हुजूर की वो शान है जिसे छठा पारा बयान करता है। आगे चलिए 7वें पारे में, 7वें पारे में अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान फरमाते हैं। फरमाया व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और दुनिया वालों अल्लाह की इताअत करो और मेरे रसूल की इताअत करो। पता चलता है कि अब आप और हम अल्लाह की इताअत करेंगे तो कैसे करेंगे? बस ये बात समझ में आ गई या नहीं समझ में आ गई? व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान है जिसे 7वां पारा बयान करता है। इससे आगे चलिए, हम जब 8वें पारे में पहुंचते हैं तो 8वां पारा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को इस तरह बयान करता है कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह। क्या कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह। अल्लाह खुद फरमा रहे हैं, मेरे पैगंबर दुनिया वालों से कह दें ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का हुक्म पा के फरमाते हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगानी, मेरी मौत, सब कुछ लिल्लाह, अल्लाह के लिए है। कौन अल्लाह? लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह, वो जो तमाम जहानों का पालनहार, वहदहु ला शरीक। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह। पता चलता है खुदा की पाक जात का भी कोई शरीक नहीं और खुदा की सिफात में भी कोई शरीक नहीं। खुदा रब्बुल आलमीन जात के लिहाज से भी वहदहु ला शरीक हैं और सिफात के लिहाज से भी वहदहु ला शरीक है। एक बात चलते चलते अर्ज कर दूं, उलमा फरमाते हैं, याद रखिएगा, एक होती है जाते रसूल, एक होती है बाते रसूल। और फरमाया जाते रसूल पर आमतौर पर बात करो ना, जिसको कहा जाता है जमाल, जिसको कहा जाता है जमाल, इसके लिए कोई खतरे नहीं होते। सूरत अगर मैं बयान करूं, क्या खतरा है? कोई खतरा है? हाँ, फरमाया खतरा तब है जब सीरत बयान करो। फिर फरमाया यही बात है, जहां तक बात जात के हवाले से होती है तो उमूमन कोई इख्तिलाफ नहीं करता, सामने इख्तिलाफ तब करता है जब रसूल की बात आप पेश करोगे। आप देख लें, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अपने जो जान निसार थे वो जान लुटाने के लिए तैयार थे, लेकिन जब मौका आया रिसालत का और नबूवत की बात का, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने खड़े हुए और सामने वो लोग भी खड़े हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने के लिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब रिसालत की बात बयान फरमाई, क़ूलू ला इलाहा, जो जान निसार थे पहला पत्थर उसी ने मारा। क्यों? आप नहीं डरो यार, आप तो बहरहाल अब तो माशाल्लाह वो दौर बदल गया है। और वैसे भी एक बात है, शेखुल अरब वल अजम ने बड़ी अजीब बात बयान फरमाई। हजरत फरमाते हैं मिनहाज मुस्लिम में कि अगर हम कोई तारीख पढ़ते हैं या कई हजरात के फरामीन पढ़ते हैं तो वो आम तौर पर कहीं ना कहीं लिखते हैं कि बर्रे सगीर में ऐसे हजरात आए कि लाखों को कलमे पढ़ा गए। होगा, कोई ऐसा नहीं है कि हम इनकार करते हैं, लेकिन हजरत फरमाते हैं जरा सोचने की बात है कि 10 साल पैगंबर ने मक्के में अपनी जिंदगी लगाई ला इलाहा इल्लल्लाह। मक्के वाले कितने सुधरे थे?
نہیں سمجھے؟ وہ کتنے سدھرے تھے 10 سالوں میں. پتہ ہے بات وہی آ کے یہی تان ختم ہوتی ہے. وہ جیسے اقبال مرحوم نے فرمایا تھا نا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. آپ ہم جب جانے ہی نہیں کہ لا الہ کا معنی کیا ہے تو جو مرضی ہم سے لا الہ الا اللہ پڑھوا لے. ہم ایک نہیں کروڑوں کو پڑھا دیں. اگر سامنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لا الہ کے معنی کیا ہے، لیکن وہ جانتے تھے لا الہ کا معنی کیا ہے. اس لیے علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ اپنی جانیں کیا اپنے بچے کٹوا پھڑوا ڈالے ان لوگوں نے، لیکن پیغمبر کی بات نہیں مانی. حالانکہ اس موقع پر اگر آپ اسلامی احکامات کی تاریخ پڑھیں، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ سب مسائل کہاں آئے ہیں؟ یہ تو سب ہجرت کی بات کے ہیں. شیخ العرب والعجم نے منہاج مسلم میں فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں زیادہ تر بات پیغمبر نے عقیدے پہ کی ہے، بلکہ مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ احادیث طیبہ میں پہلی حدیث ہی یہی ہے. کون سی؟ قولوا لا الہ. فرمایا یہ حضور کی تمام احادیث میں سے پہلی حدیث ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق. وہ کہتے ہیں نا یہ دور پھر اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. یہ تو انشاءاللہ آئے گا قصص الانبیاء میں. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. جو بات عرض کر رہا تھا فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. یہ حضور کی وہ شان ہے جسے 8واں پارہ بیان کرتا ہے. اس سے آگے چلیے 9واں پارہ کھولتے ہیں. 9ویں پارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس طرح ہمارے سامنے آتی ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي کانت علیہم. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کی شان یہ ہے، میرا نبی اکیلے ان تمام باتوں کا بوجھ اپنے کندھے پہ لے کے جا رہا ہے. کوئی بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ اشارہ کر دیا ہے، تفصیل کا موقع نہیں، انشاءاللہ اپنے موقع پر آئے گا. اس سے آگے چلیے جب ہم نے 10واں پارہ کھولا تو 10ویں پارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس طرح ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرا. اذ ہما فی الغار، جب غار کے اندر تھے. اذ یقول لصاحبہ، اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہیں. یہاں ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرا کی تفسیر میں علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ اس غار کے اندر جس غار کا ذکر اللہ نے اس پاک آیت میں کیا ہے دو ہی تھے. ایک حضرت محمد الرسول اللہ تھے، دوسرے حضرت رفیق دم ہجرت تھے. فرماتے ہیں یہاں جو جملہ ہے نا ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرا. حضرت لکھتے ہیں مفسر قرآن مولانا عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرا، معنی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دوسرے حضرت محمد الرسول اللہ ہیں اور حضرت محمد الرسول اللہ کے دوسرے صدیق اکبر ہیں. اللہ تعالیٰ لفظی ایسا لائے ہیں ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرا. نہیں سمجھ آئی بات؟ اذ یقول لصاحبی، جب اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے. اگر آگے چلتے چلتے مجھے اجازت دیں تو میں عرض کر دوں اس پاک آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ علماء کلام فرماتے ہیں اگر خدا کے نبی کے کسی صحابی کا انکار کوئی شخص کر دے بحث کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کر گیا اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. کیوں؟ قرآن کا منکر ہے. کیوں؟ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ حضور کے صحابہ کتنے ہیں؟ مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ ذہن میں رکھ لیں، 1,00,000 سے زیادہ. تفصیل ہے نا اس میں 1,00,000 سے اوپر کتنے ہیں، بس ایک موٹی سی بات ذہن میں رکھ، 1,00,000 سے زیادہ. لیکن علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اذ یقول لصاحبہ، کہ قرآن کی نص جس کی صحابیت پر مہر لگاتی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے.
इसलिए अगर कोई शख्स अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत का इनकार करता है, वो लाख जतन कर ले, वो कभी भी दीन इस्लाम के दायरे में नहीं रह सकता है। क्यों? इसलिए कि वो कुरान की आयत का मुनकिर बन रहा है। और कुरान की आयत, एक भी आयत का कोई इनकार करे, बल्कि आयत तो अगली बात रह गई, कोई एक जबर का भी इनकार करे, ईमान रहेगा? नहीं। फैसला आप कर लो, सोच लो। इसलिए जरा दुआ करें कि अल्लाह ताला सही अकीदा नसीब फरमाएं, और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें उलमाए हक्का से वाबस्ता फरमाएं। इसलिए कि जिस दौर से आप और हम गुजर रहे हैं, ये फितनों का दौर है, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, उलमा से सुना होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान कि एक वक्त आएगा कि फितने बादलों की तरह आएंगे, हैं या नहीं? आप बताएं। छोटे से मुल्क के हैं आप और हम। बाज़ अकाबिर ने पेश किया है कि इस वक्त जो वहां फितने हैं उनकी तादाद 500 से ऊपर हो तो हो, शायद ही नीचे हो। कितने फिरकों की बात कर रहा हूं मैं। दुआ करें अल्लाह ताला हमें सही अकीदा नसीब फरमाए। अच्छा, जो बात अर्ज कर रहा था, अल्लाह ताला ने कलाम पाक में फरमाया सानी असनैन, ये हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान है जिसे 10वां पारा बयान करता है। इससे आगे चलिए, हमने 11वां पारा खोलते हैं तो 11वें पारे में हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इस तरह हमारे सामने आती है कि अल्लाह फरमाते हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। उलमाए मुफस्सिरीन इस आयत का माना लिखते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं, ओ दुनिया वालों, मेरे रसूल नहीं चाहते कि तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे, न दुनिया में न आखिरत में। यानी क्या शान है हमारे अल्लाह की। आपने खुद सुना होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पाक जिंदगी थी, अगर किसी को तकलीफ पहुंचती थी, हुजूर पर क्या आलम गुजरता था। अभी वक्त नहीं है, सिर्फ चलते चलते मुझे एक बात छोटी सी याद आई, वो जहन में बिठा लें। उलमा ने लिखी है, यानी इतने रऊफ, इतने रहीम उम्मत पर ये आलम था हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि एक सहाबी पास आते हैं, उनकी निगाह नहीं है, यानी आंखों का नूर नहीं है, वो बात करना चाहते हैं, इतने में गैर आ जाते हैं। गैर समझे हैं ना आप? अच्छा, गैर आ जाते हैं, वो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बात करते हैं, दावत तबलीग पेश करते हैं, इतने में वो नाबीना बात करना चाहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पाक दिल में ख्याल गुजरता है कि ये तो मुसलमान हैं ही, और इन लोग आम तौर पर ये एतराज करते हैं कि आपके पास इस तरह के लोग बैठे होते हैं, हमारी शान आन में फर्क आता है, इनको थोड़ा दूर कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते हैं कि अगर मैं इनकी तरफ इल्तिफात ना भी करूं, इनसे बात कर लूं, कोई ऐसी बात, अब सिर्फ यहां तक बात पहुंचती है कि अल्लाह ताला यानी कुरान नाजिल करते हैं, आबासा व तवल्ला, ये आप सब जानते हैं। लेकिन मैं जो बात समझाना चाहता हूं, उन गैरों के लिए भी तो हुजूर कितने परेशान थे कि ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाला है, ये ईमान में आ जाए, है या नहीं? है या नहीं? इस वाक़े से हुजूर की शफकत भी तो समझनी चाहिए या नहीं समझनी चाहिए? अच्छा, इसके साथ देख लें आज आप और हम कितने किस दौर से गुजर रहे हैं। बात एक छोटी सी याद आई, वो भी सुन लें। हदीस की किताबों में, सीरत की किताबों में मिलती है, उलमा ने लिखा है, एक माई थी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सहाबियां थी, निगाह खत्म हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफा अर्ज किया कि आका आपकी सोहबत चाहते हैं कि मिले, बैठें, आपकी बातें सुने, लेकिन अब आंखों से माजूरी है, वजूद साथ नहीं देता, अगर आप कभी कभी मिलने आ जाया करें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, माई हम हर जुमे को जुमे की नमाज के बाद आया करेंगे इंशाअल्लाह, ये हुजूर ने वादा फरमाया। और सीरत के उलमा लिखते हैं कि उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमाया, हमेशा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जुमा पढ़ाते, जुमा की नमाज पढ़ाने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन माई से मुलाकात के लिए जाते। कभी कभी कोई पूछता कि आका कहां जा रहे हैं, हुजूर फरमाते एक माई से वादा है, उस वादे को निभाने जा रहे हैं। आगे सुने कि तारीख की वो किताबें बताती हैं, जब हुजूर उनके घर जाते तो वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियाफत में, हुजूर के एहतराम में, मेहमान नवाजी वगैरह में वो एक प्याला लेती, जो लकड़ी का या पत्थर का होता, उसमें वो जैतून का तेल डालती, उसमें शलजम के पत्ते डालती, वो आप सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे पेश करती, हुजूर रोटी के साथ उसको तनावुल फरमाते, फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आ जाते। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का आखिरी मौका आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस माई का ख्याल आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत रफीक दम हिजरत को बुलाया, फरमाया सिद्दीक उन माई को जाकर कह देना कि अब हमारा इंतजार न करे, अब हम नहीं आएंगे। क्यों? इसलिए कि अब हुजूर के जाने का वक्त आ गया। तो खैर बहरहाल कहने का मकसद यह था कि अल्लाह फरमाते हैं, और दुनिया वालों हमने जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें दिए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान ये है कि तुम्हारी कोई तकलीफ उन्हें गवारा नहीं है। समझ आई बात या नहीं समझ में आई? इसलिए एक चीज चलते चलते मैं अर्ज कर दूं, ये जितने आमाल, ये मैं भी इसमें हूं, ये नहीं कि सिर्फ आप हैं, सारे हैं इसमें। कोई अमल अगर करते हो, ये बात जहन में बिठा लो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आलम बरज़ख में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उम्मत के आमाल पेश होते हैं। ये उलमा ने लिखा है। हाँ, हो सकता है कि आप ना माने, ले ये उलमा ने लिखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे उम्मत के अमाल पेश होते हैं। अगर आप और हम अच्छा अमल करते हैं, हुजूर खुश होते हैं। अगर आप और हम कोई गलत काम करते हैं, वो भी तो पेश होता है। फिर हुजूर पर क्या कैफियत गुजरती होगी, आप सोचें। इसलिए अगर कभी कोई गलत काम करने चला करो तो पहले ये जरूर सोच लिया करो कि सिर्फ ये यहां बात नहीं रुकेगी, आखिरत में तो खैर पूछ होगी होगी, उससे पहले भी हुजूर पर आपके हमारे अमाल पेश हो रहे हैं। ये तो बड़ी जुर्रत की बात है कि मैं ये कहूं कि हुजूर यहां आ जाते हैं हमारे अमाल देखने, ये इसके तो हम जुर्रत नहीं कर सकते। लेकिन ये बहरहाल जो इस चीज का सबूत मिलता है वो ये है कि उम्मत के अमाल हुजूर पर रोजे में पेश होते हैं। इसलिए इससे पहले खुदा न करे अगर कोई ऐसी बात होती है, नमाज का वक्त आया नमाज नहीं पढ़ते हो, तो याद रखना कयामत के दिन तो सवाल होगा ही होगा। लेकिन उससे पहले भी हुजूर अलैहिस्सलाम तक इत्तला पहुंचेगी कि आपके फुला उम्मती ने नमाज नहीं पढ़ी, आपके फुला उम्मती ने ये झूठ बोला, आपके फुला उम्मती ने ये धोखा दिया। और अगर कोई नेकी का काम किया है तो वो भी हुजूर को बताया जाएगा। समझ आई बात या नहीं समझ आई? नहीं समझ आ रही बात? दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्ली अलैहि। सीरत पर तो देखें, तकारीर आप भी सुनते रहे, हम भी सुनते रहे, सुनते रहेंगे। सवाब में तो कोई बहस नहीं है, लेकिन एक कदम आगे भी तो बढ़ना चाहिए कि कोई बात पल्ले भी तो पड़े, कोई फर्क भी तो हो। अगर आप और हम सीरत सुने, ठीक है, सवाब से कौन इनकारी है, लेकिन बात यह है कि अगर मैं कल भी नमाज नहीं पढ़ता था, मैं आज भी नमाज नहीं पढ़ता हूं, तो यह मरहला तो फिर अफसोसनाक है। अगर मेरे जिम्मे आज भी फर्ज नमाजें हैं, कल भी फर्ज नमाजें थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर जो बात आप जानते हैं, आपके इल्म में आती है, तो उस पर अमल भी तो चाहिए ना, चाहिए या नहीं चाहिए? इसलिए कल से इंशाल्लाह नमाज का ख्याल रखोगे या नहीं रखोगे? हम आपको ये तो नहीं कहते आप यहां आ जाया करो, आप घर पर हो वहां पढ़ लो, अगर मजबूरी है, नौकरी पर हो नहीं जा सकते मस्जिद में, वहां पढ़ लो, कोई साथी नहीं है अकेले पढ़ लो। आप और हम हजरत जुनैद बगदादी तो नहीं बन सकते कि बन नहीं जी अब 10 आदमी होंगे तभी पढ़ेंगे। नहीं नहीं, 10 आदमी का क्या है, अगर आप अकेले भी हो, नमाज फर्ज है उसको पढ़ो, और अगर नमाज जिम्मे है उसको कज़ा करो। ये याद रखिएगा, मैं हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, लेकिन मैं एक बात अर्ज कर दूं, ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि फुला रात में 4 नफल पढ़ लो तो 70 साल की नमाजें माफ, ये लोगों ने बनाई हुई हैं, कुरान पाक अहदीस तय्यबा में नहीं है, फुक़हा ने नहीं लिखा है। आप जब एक नमाज कज़ा करोगे, एक ही कज़ा होगी। और अगली बात भी सुन लो, हरम शरीफ में जब आप नमाज पढ़ोगे लाख सवाब पाओगे, इसमें कोई शक नहीं। जब वहां अदा करोगे तो लाखों का सवाब पाओगे या नहीं? लेकिन ये उसी का ही पाओगे जो वहां पढ़े हो। जो फर्ज अगर आपके जिम्मे यहां रहता है, वो वहां लाख पढ़ने से भी अदा नहीं होगा जब तक कज़ा की नियत से नहीं पढ़ोगे। आप समझ आई? नहीं समझ आ रही है ना भाई? कोई फर्क भी तो हो। अगर जिम्मे आपका रोजा है, याद रखिएगा पैसा नहीं दे सकते आप ठीक ठाक माशाल्लाह, वो तो खुदा ना करे वो बीमार होता है जिसके ठीक होने की उम्मीद ही कोई ना हो। आप जब ठीक ठाक है, अगर माह रमजान का रोजा नहीं रखा है, कज़ा करो।
کئی دفعہ لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ جی پیسے دے دیں، پیسے دینے کی اجازت مطلقہ نہیں ہے. وہ تو خدا نہ کرے کوئی ایسا مریض ہے جس کے ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں، اس کو فقہاء نے فدیے کا مسئلہ بتایا ہے. لیکن ایک آدمی ٹھیک ٹھاک ہے ان کی طرح یہ کہے میں فدیہ دے دوں، نہیں، قضا کرے گا. کیا کرے گا؟ قضا کرے گا. اور جو نمازیں فرض رہتی ہیں وہ قضا کرو. اور یاد رکھو سنتوں کی قضا نہیں ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہے، فرائض اور واجبات کی قضا ہوتی ہے. فرائض میں آ گئے صبح کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر. سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ آئی؟ بھائی مجھے تو یہی باتیں آتی ہیں، آپ کو چاہے اچھی لگیں یا غلط لگیں، میں تو یہی کہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن ہم سے بھی تو پوچھا جائے گا نا کہ کیا بتایا تھا، خالی لوگوں کی واہ واہ گدی تھی. اب بتانا ہمارا کام ہے، آگے آپ عمل کریں نہ کریں. ہم آپ کو بتا سکتے ہیں، آپ سے عمل کروا نہیں سکتے. بتانا ہمارے ذمہ ہے. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے اور صحیح عمل نصیب. اور ایک چیز چلتے چلتے سن لو، دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ صحیح علماء نصیب فرمائے. میں مزاح نہیں کر رہا ہوں. اس منبر اور محراب پر اگر غلط لوگ آئیں گے آپ خود غلط ہوں گے. کیوں؟ آپ یہ سوچیں گے یار اس کے چہرے پر داڑھی ہے، سر پر ٹوپی رکھی ہوئی ہے، اتنا سونا کپڑا پہنا ہوا ہے، یہ جھوٹ تھوڑا بولے گا بیچارہ. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اور پھر میری مرضی، میں آپ سے میلاد کرواؤں، میں آپ سے جلوسوں میں جانے کے لیے کہوں، میں آپ سے کہوں کہ 4 رکعت نفل پڑھ لو تو 70 سال کی نمازیں معاف ہیں، بس بات ختم. آپ کو تو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا شاید کہ یار اس منبر پر کوئی شخص بیٹھا غلط بھی بول سکتا. نہیں، ایسا نہیں کرو. اور ایک چیز سن لیں، یہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں سے سن کر بات سننے کے بعد آپ عمل کرو گے تو آپ بری ہو جاؤ گے. نہیں، یہ یاد رکھنا آپ کی ڈیوٹی یہیں ختم نہیں ہو جاتی ہے. اس دنیا میں چلتے ہو کھرا کھوٹا ہر معاملے میں ہوتا ہے. کہیں پیسہ کھرا ہوتا ہے، کہیں پیسہ کھوٹا ہوتا ہے. فرق کر لیتے ہو یا نہیں؟ اور بولو تو صحیح. اچھا، اس دنیا میں آپ اور ہم اطباء سے واسطہ پڑتا ہے ہمارا. کوئی ڈاکٹر اصلی ہوتا ہے، کہیں خدا نہ کرے نقلی بھی آ جاتا ہے. فرق کر لیتے ہیں یا نہیں؟ سوچ لو. جب وہاں فرق، اچھا کبھی دواؤں میں بھی یہ ایسا مسئلہ آ جاتا ہے، اصلی اور نقلی، وہاں بھی فرق کر لیتے ہیں. تو پھر ان مسائل میں بھی فرق کرو، کیا اصلی ہے کیا نقلی ہے، بری نہیں ہو جاؤ گے. فرمایا میرے وہ رسول ہیں جن پہ تمہیں ذرا سی اگر تکلیف پہنچتی ہے گراں گزرتی ہے. آگے چلیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان تھی جسے 11واں پارہ بیان کرتا ہے. اس کے بعد ہم نے 12واں پارہ کھولا تو 12ویں پارے میں حضور علیہ السلام کی شان اس طرح سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. اب ذرا اس بات کو سمجھیے گا، قرآن حضور پر آیا، قرآن خدا کا کلام ہے، زبان حضور کی ہے. ہمارے اکابر فرماتے تھے یہ آیت سورت یوسف کی ہے. فرمایا ذرا سمجھتے چلے جاؤ، کلام خدا کا ہو، زبان حضرت محمد الرسول اللہ کی ہو، واقعہ حضرت یوسف کا ہو تو سننے میں مزے کیوں نہ آئے. ہے یا نہیں؟ فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. اس سے آگے چلیے 13واں پارہ کھولتے ہیں. 13ویں پارے میں شان پیغمبر اس طرح ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. قرآن کی شان یہ ہے جو قرآن کے پیچھے چلے اندھیروں سے اجالے میں آئے. حضرت محمد الرسول اللہ کی بھی شان یہ ہے جو حضور کے نقش پا میں چلے اندھیروں سے اجالے میں آئے. نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ 13واں پارہ ہے جو حضور کی شان کو بیان کرتا ہے. اس سے آگے چلیں 14واں پارہ کھولتے ہیں. حضرت محمد الرسول اللہ کی شان اس طرح 14واں پارہ بیان کرتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں لعمرک، میرے نبی تیری زندگی کی قسم ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضور کی زندگی کی یہ شان ہے، اللہ نے کسی کی زندگی کی قسم کائنات میں نہیں کھائی ہے، کھائی ہے تو حضرت محمد رسول اللہ کی زندگی کی کھائی ہے.
लअम्रुका, मेरे नबी तेरी जिंदगी की कसम है। आप जरा खुद सोचें। अच्छा, कभी कभी ये सवाल पैदा हो सकता है, आप और हम मखलूक की कसम खाएं जायज है? नहीं। याद रखिएगा, सिवाय खुदा के नाम की कसम खाना किसी की और के नाम की जायज नहीं है। तो यहां सवाल पैदा हुआ कि अल्लाह ने जो फरमाया है लअम्रुका, मेरे नबी तेरी जिंदगी की कसम है, अल्लाह ने फिर हुजूर की जिंदगी की कैसे कसम खाई? उलमाए मुफस्सरीन लिखते हैं, आप और हम मखलूक हैं, हुक्म के पाबंद हैं, वो खालिक है, उसकी मर्जी जो कसम खाए। समझ आई बात या नहीं समझ आई? लअम्रुका, मेरे नबी तेरी जिंदगी की कसम है। इससे आगे चलें, 15वां पारा खोलते हैं तो 15वें पारे में हुजूर की शान इस तरह सामने आती है कि अल्लाह फरमाते हैं सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौला लिनुरियहु मिन आयातिना। मेरे नबी, पाक है वो जात जो ले गई आपको मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। और क्यों ले गई? अल्लाह फरमाते हैं वो वादी जहां हमारी बरकतें बरसती हैं, हम चाहते थे मेरे नबी हमारी निशानियां देखे। सुभान अल्लाह। नहीं समझ आई बात आपको? सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। हुजूर का आप खुद सोचें, हमारे एक अकाबिर थे, वो फरमाया करते थे आप और हम चलें वो सफर कहलाएगा। हुजूर की ये शान है, जब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक आए हैं, ये इस्तिलाह बन के इसरा कहलाया है। जब हुजूर मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक गए हैं, ये इस्तिलाह बन के मेराज कहलाया है। ना इसरा का इनकार जायज है, ना ही मेराज का इनकार जायज है। इसरा भी जीती जागती हालत में हुआ, मेराज भी जीती जागती हालत में हुआ। ना इसरा ख्वाब था, ना मेराज ख्वाब था। समझ आई बात या नहीं समझ आई? ये मैंने इशारा कर दिया है, बाकी मेरी तौबा। मैं तो नाम नहीं लूंगा भाई किसी का। अफजल जिहाद अब मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि अफजल जिहाद करो फिर 1 महीना, इसलिए सोचा है कुछ छोटे मोटे जिहाद से काम चलाएगा। इसे मैंने नाम तो नहीं लिया ना, आप खुद समझते जाएं तो समझते जाएं। अच्छा खैर, कहने के कितने पारे तक पहुंचे हम? कितने तक पहुंचे? कितने बाकी रहे? अब बाकी 15 अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी दी, इंशाल्लाह अगले जुमा पढ़ेंगे। दुआ करें अल्लाह ताला हमें जिंदगी दे और दुआ करें अल्लाह ताला आपको और हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। ये सिलसिले चलते रहेंगे इंशाल्लाह। कल और थे, आज हम हैं, कल इंशाल्लाह कोई और आएंगे। पहले सामीन आप थे, फिर कोई और आएंगे। ये सिलसिले तो चलते रहेंगे। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। ये हुजूर की वो शानें हैं। मैंने इब्तिदा में कहा, अर्ज करने का मकसद सिर्फ ये था कि हुजूर की बारगाह में नजराना अकीदत पेश हो जाए, और उसी के ज़िम्न में चंद बातें टूटी फूटी मुझे याद आई, मैंने अर्ज कर दी। दुआ करें कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए। चलते चलते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो शान ये है, अल्लाह ने हुजूर को तो वो इज्जत बख्शी है कि आप यकीन करें, बयान करने वाले बयान करते करते थक जाएंगे। हुजूर की शान की इंतहा नहीं नजर आती है। मैं गलत कह रहा हूं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो ये शानें हैं जो कुरान बयान करता है। बाकी आप खुद सोच लें, जब हुजूर की शान को कुरान बयान कर रहा है, बाकी क्या करें? अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यही तो अनवार हैं, जब सामने रखे तो हर अहले दिल ने हुजूर की बारगाह में अपने नजराना अकीदतें पेश की हैं, अपने नजराना अकीदत पेश की है। और कुरान पाक को देखें, अहदीस तैयबा को देखें, अकाबिर के फरामीन को देखें, हर आलिम ने अलग अलग अंदाज से अपने अपने नजराना अकीदत पेश किए हैं। हाफिज शिराजी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या पेश किया? या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक्कुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर आफाक हा गर्दीदम महरे बुता वर्जीदम बस यारे खूबा दीदम लेकिन तू चीजे दीगरी। सबसे पहले मशीयत के अनवार से
مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ختم نبوت کے منکر تھے. ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو. خیر، دعا کریں اللہ تعالیٰ کابر سے محبت نصیب فرمائے. مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حدیث شریف کی روشنی میں، کبھی کبھی کوئی انسان خدا کے ولی کی توہین کر دیتا ہے، ایسے شخص کو ہم لاکھ سمجھائے وہ ماننے کو نہیں آئے، اس لیے کہ پھر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا، یہ توفیق ہی سلب ہو جاتی. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، پہلے ایک عربی کا تھا دوسرا فارسی کا تھا، وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تھا. آپ اردو تو سمجھ جاؤ گے نا یا نہیں؟ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. اچھا پتہ ہے آپ تو شاعر نہیں ہیں، نہ میں شاعر ہوں، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ مرزا غلام احمد قائدیانی شاعر تھا، اچھا یا مل کے بول دو، اچھا یا نبی نہیں تھا، شاعر تھا. خیر وہ اس کی بات تو ویسے مجھے یاد آ گئی، وہ اس کو چھوڑیں. وہ کیا کہہ رہا تھا کہ جو شاعر ہیں نا، جو شاعر ہیں اہل فن، انہوں نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کے بارے میں بڑا عجیب فیصلہ کیا ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر میں مبالغے کا شائبہ تک نہیں ہے، حالانکہ شعر و سخن میں مبالغہ ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، آپ نے سنا ہوگا اللہ تعالیٰ کے نبی شاعر نہیں ہوتے، سنا ہے یا نہیں؟ سنا ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ شاعری انبیاء کے لائق نہیں ہوتی. اچھا شعر کون سا ہوتا ہے؟ جس میں مبالغہ سب سے زیادہ ہو. خدا کے نبی کی پاک زبان مبالغے سے پاک ہوتی ہے، سمجھے؟ لیکن اہل فن لکھتے ہیں کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ شعر ہے نا، جو میں نے آپ کو تھوڑا سا سنایا ہے، اس میں کہیں بھی مبالغے کا شائبہ نہیں ہے. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا. زندگی آ گئی رونقیں آ گئیں، بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا. آمنہ کے مقدر کے آغوش میں دونوں عالم کی آنکھوں کا نور آ گیا. زندگی آ گئی رونقیں آ گئیں، بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا. آمنہ کے مقدر کے آغوش میں دونوں عالم کی آنکھوں کا نور آ گیا. عربی بھی آ گئی، فارسی بھی آ گئی، اردو بھی آ گئی، اب ایک پنجابی بھی ہو جائے. سوچ لو بھائی، آپ بولو گے تو ویسے حق تو بنتا ہے، عربی بھی آ گئی، فارسی بھی آ گئی، اردو بھی آئے، تو پنجابی بھی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ لیکن پنجابی آپ میں سے سمجھے گا کون؟ آپ تو سمجھ آ گئے، جو ینگ جنریشن ہے جن کو اردو نہیں سمجھ آتی، وہ پنجابی کیا سمجھیں گے؟ اچھا چل، اپنے اپنے مقدر دی ہوندی جے گل، آیاں دائیاں ہزاراں سی مکے دے ول. قاری عبدالحی عابد رحمت اللہ علیہ. اپنے اپنے مقدر دی ہوندی جے گل، آیاں دائیاں ہزاراں سی مکے دے ول. جڑی ڈاچی نہ سکدی سی ایک قدم وی چل، عرش دے شاہ سواراں دے کم آ گئی. اس کا ایک مصرع اور ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ. اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. ابھی بھی او کر رہے ہیں، 1:15 بج گیا، اذان کا وقت ہو گیا ہے.
دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔